Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम पाकिस्तान के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिबेट हो रही है सिक्योरिटी सर्कल्स के अंदर और जो स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स हैं उसके अंदर, दैट इज़ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। लफ्ज़ ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं, ऑल्दो इसके ऊपर डिबेट है क्या ये ऑपरेशन है या नहीं है, बट हम इसके अंदर तीन मेन पहलुओं पे बात करेंगे। सबसे पहली बात जो हम करेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की, वो कंटेक्चुअलाइज़ करेंगे कि इस ऑपरेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी किस एनवायरनमेंट में ये ऑपरेशन हो रहा है। फिर इस ऑपरेशंस की जो डिबेट्स हैं या जिसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो क्या हैं अभी तक जो वाज़ेह हुई हैं। और तीसरी चीज़ के इस ऑपरेशन के पोटेंशियल जो इम्प्लिकेशंस हैं और पर्टिकुलरली जो चैलेंजेस हैं वो क्या हो सकते हैं, इन तमाम मामलात के ऊपर आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। तो अगर मैं कंटेक्चुअलाइज़ करूँ नाज़रीन, तो ऑब्वियसली ये ऑपरेशन अनाउंस किया गया था इन दैट वेरी फेमस नेशनल एपेक्स कमेटी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके अंदर ये अनाउंस किया गया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। और इस एपेक्स कमेटी के इजलास में ऑब्वियसली पाकिस्तान के चारों सूबे के सीएम्स मौजूद थे, यानी फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मौजूद थी, सिविलियन फेस भी था और ऑब्वियसली बात है जो टॉप मिलिट्री ब्रास है वो भी उसके अंदर मौजूद थे, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं या आर्मी चीफ हैं वो भी इसके अंदर मौजूद थे। ये जो एपेक्स कमेटीज़ हैं नाज़रीन, ये बनी थी 2014 में जो एक वाक़या हुआ था APS का अटैक, उसके बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में और डिफरेंट रीजन्स की कोऑर्डिनेशन के हवाले से एक बॉडी बनाई गई जिसने उस नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने, यानी ब्रॉडली पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म को रूट आउट करने के लिए एक जॉइंट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है या पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसको हम एपेक्स कमेटी कहते हैं, जो फेडरल लेवल पे भी है और प्रोविंशियल लेवल पे भी है। ये जो इजलास में फैसला हुआ ये नेशनल लेवल की एपेक्स कमेटी थी, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया और अनाउंस किया गया और डिसाइड किया गया कि हम ये शुरू करेंगे। ऑल्दो बाद में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है दे हैव बीन सेइंग कि वो इस ऑपरेशन के हवाले से जो डिबेट है वो पार्लियामेंट के अंदर भी और मीडिया के अंदर भी डिबेट चाहते हैं ताकि एक ब्रॉडली कंसेंसस डेवलप हो फॉर दिस ऑपरेशन। बट एट सेम टाइम हमने ये भी देखा कि इस ऑपरेशन को लेके जो एक पॉलिटिकल डिवाइड पाकिस्तान में ज़रूर मौजूद है। PTI जो है वो इस पर अपनी रिजर्वेशंस का इज़हार कर चुकी है, बल्कि इनफैक्ट जो KP के CM हैं गणपुर साहब, उन्होंने तो पब्लिकली कहा कि ऑपरेशन का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ, जो गवर्नमेंट एक्सीड करती है कि यस ये ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस तरह की डिबेट बहरहाल ज़रूर हो रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल साहब जो हैं वो इस ऑपरेशन की मुखालफत कर चुके हैं, जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नईम साहब हैं वो मुखालफत कर चुके हैं, बट जो मोस्ट ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज़ हैं दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द आइल और उनका ये आर्गूमेंट है कि ये ऑपरेशन ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बात करूँ तो इसके ऑपरेशन की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई बिकॉज पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में पर्टिकुलरली सिंस 2022 हम देखा है रीसर्जेंस ऑफ टेररिज्म हो रही है, जिस पर हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं यहाँ पे। और उस रीसर्जेंस ऑफ टेररिज्म में जो मोस्ट सीरियस कंसर्न थी दैट वाज अटैक ऑन चाइनीज़। हमने देखा कि पिछले दिनों चाइनीज़ मिनिस्टर्स पाकिस्तान ने विज़िट किया और उन्होंने पब्लिकली अपनी कंसर्न्स का इजहार किया कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है CPEC फ़ेज़ 2 में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए जो वन ऑफ द फंडामेंटल प्री रिक्विजिट है वो सिक्योरिटी है। और ऑब्वियसली बात है, हमने देखते हैं कि चाइनीज़ कुछ नेशनल मारे गए पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसे में, और उसके अलावा भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं। कल भी जब मैं आपसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उससे एक दिन पहले भी जो बाजोड़ है वहाँ पे जो एक्स सेंटर हैं उनके ऊपर हमला हुआ, ही वाज किल्ड इन दैट IED अटैक। तो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी डायलेमा जो है वो एक सीरियस शक्ल अख्तियार करता जा रहा है और उसके हवाले से हमारे जो इकनॉमिक प्लान्स हैं, जियो इकनॉमिक शिफ्ट है, उसके ऊपर भी एक एडवर्स इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। देयरफॉर इट वाज अ सिक्योरिटी नेसेसिटी कि पाकिस्तान इन स्पोरेडिक इंसिडेंट्स को एक होलिस्टिक पॉलिसी के ज़रिए से, एक होलिस्टिक सेट ऑफ ऑपरेशंस के ज़रिए से डील करे, एंड दैट इज़ वाई दिस ऑपरेशन वाज अल्टीमेटली अनाउंस। सो इसकी नीड तो डेफिनेटली पाकिस्तान का सिक्योरिटी लैंडस्केप बताता है कि इसकी ज़रूरत तो थी पाकिस्तान में। फिर उसके बावजूद नाज़रीन अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर चैलेंजेस क्यों हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की अप्रीहेंशंस क्यों हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। बट अब आते हैं ये प्लान है क्या, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन इट इज़ दिस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। ऑब्वियसली जब ये अनाउंस किया गया तो इसके बारे में कुछ परसेप्शंस और मिसपरसेप्शंस डेवलप की गई बिकॉज इसके बारे में जो स्टेटमेंट्स आई थी बड़ी वेग सी स्टेटमेंट थी। एक तरफ ऑपरेशन का वर्ड यूज़ किया गया, एक तरफ कहा गया ये ऑपरेशन नहीं होगा, बट जो बुनियादी कंसर्न थी कि क्या ये पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो वो जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुए उस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन होंगे जिसमें फुल फ्लैज ग्राउंड ऑफेंसिव होगा। तो जनरली आर्गूमेंट ये था कि ऐसा नहीं होगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द फैक्ट कि अब जो टेररिस्ट हैं वो रेजिड्यूरी एलिमेंट्स हैं, वो हिडन एलिमेंट्स हैं, उनके पास कोई टेरिटोरियल ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पे फुल फ्लैज ग्राउंड मिलिट्री ऑफेंसिव किया जाए।
لیکن چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے آفیشلی اکنالج نہیں کیا گیا تھا تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ تھے. بٹ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو آپریشن رہے, آپریشن چاہے وہ وانا آپریشن ہو, وہاں سے شروع کریں, آپریشن شیردل ہوا, آپریشن خیبر کے ڈفرینٹ فیزز ہوئے, آپریشن راغلم, بیادر راغلم آپریشنز ہوئے, پھر آپریشن ضرب آز رائے راست آپریشن ہوئے. تو ڈفرینٹ آپریشن جو ہوتے رہے وہ ایک ٹریڈیشنل آپریشن تھے, گراؤنڈ اوفینسو ہوتے تھے. بٹ اب اس کے بعد ہم دیکھا کہ جو لاسٹ ملٹری آپریشن جس کو آپریشن رد الفساد کہا جاتا ہے, اٹ واز ناٹ اے گراؤنڈ اوفینسو, رادر اٹ واز بیسڈ آن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس. اور اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو تھے وہ لاسٹ موجود رہے پچھلے کچھ عرصے میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت, اور ان آپریشنز نے کافی سکسیزفلی ٹیررزم کو ایلیمینیٹ کرنے میں یا اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے میں مدد ملی. اب جب آپریشن اناؤنس کیا تو سم پیپل بلیو کہ چونکہ آپریشن رد الفساد کے باوجود یہ ٹیررزم کا رائز ہو رہا ہے تو شاید وی آر گوئنگ بیک ٹو دیٹ کلاسیکل کائنیٹک میئر جس کے اندر ہم جو ہے وہ ایک گراؤنڈ اوفینسو کریں گے. بٹ آبویسلی شورٹی نہیں تھی. ہم نے دیکھا کہ اس کی کچھ دنوں کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کلیئرٹی سامنے آئیں, پرائم منسٹر آفس کی طرف سے کلیئرٹی آئی کہ یہ آپریشن جو ہے وہ اسی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں اسی کا ایک ایکسٹینڈیڈ ورژن ہے, اور یہ کوئی فل فلیج گراؤنڈ اوفینسو کی بات نہیں کی جا رہی, رادر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات کی جا رہی ہے تاکہ اس ریسرجنس آف ٹیررزم کو کنٹرول کیا جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ یہ بھی آئیں اور یہ میڈیا کے اندر بھی یہ ڈبیٹ ہوئی کہ اس آپریشن کی جو ہیں وہ بنیادی طور پر دو پہلو ہوں گے. ایک پہلو جس کو ڈپلومیٹک کہا جاتا ہے اور ایک پہلو جو ہے کہ ملٹرسٹک پہلو ہے. جو ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے اس کے اندر بڑا کلیئرلی انڈیکیشن ہے دیٹ ڈپلومیسی مینس دیٹ یو ہیو ٹو میک ریلیشن ود ادر اسٹیٹس, which means that Pakistan in this diplomatic aspect of the Operation Azm Istehkam, we want to diplomatically engage Afghanistan bilateral forums پہ بھی اور انٹرنیشنل فورمز پہ بھی, تاکہ ہم اس آپریشن جو عزم استحکام ہے اس کو سکسیزفل بنا سکیں, اور جو افغانستان سے ٹی ٹی پی اور اس کے الائڈ جو گروپس ہیں جو افغانستان سے لانچ پیڈ یوز کرتے ہیں پاکستان کے اندر حملے کرنے کا, اس کو سٹیم کیا جا سکے. In other words, we want to put pressure on Afghanistan through bilateral and multilateral forums کہ افغانستان سے ٹیررزم جو ہے اس کی جو ہاربرنگ ہے, جو اسپانسرشپ ہے, یا ایٹ لیسٹ اس کی جو لانچ پیڈز ہیں ان کے حوالے سے افغانستان گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا سکے. ہم نے دیکھا اسی کانٹیکس میں جب ایس سی او کی میٹنگ ہو رہی تھی اس کے اندر بھی ہم نے یہ آواز اٹھائی. پھر دوحہ کے اندر افغانستان کی جو یو این لیڈ ٹاکس تھیں اس کے اندر بھی بائلیٹرلی بھی اور اس فورم کے اوپر بھی ہم نے افغانستان سے یہ معاملہ ریز کیا. ہمارے جو افغانستان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور افغانستان میں جو ایمبیسڈر ہیں دے ہیو ریز دس ایشو ود افغان ڈیلیگیشن اوور دیئر. تو ایک ڈپلومیٹک پش چاہتے ہیں ڈفرینٹ فورم پہ, چاہے وہ امریکنس ہوں, جس سے ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں وہ امریکنس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں دیٹ یو شوڈ گیو اس مور ویپنس تاکہ ہم ملٹری آپریشن کو سکسیزفل کر سکیں اور ٹیررزم کو روٹ آؤٹ کر سکیں. تو ڈپلومیٹک جو اسپیکٹ ہے جس میں ڈفرینٹ اسٹیٹ سے سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے, جس سے ڈفرینٹ اسٹیٹ سے سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے ٹو پٹ پریشر آن افغانستان ایز ویل, اور پرٹیکولرلی جو نیبرز ہیں ان کے حوالے سے. تو ایک ڈپلومیٹک پش ہوگی, ڈپلومیٹک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ری انرجائز ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوں گے تاکہ ہم ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنل سپورٹ لے سکیں ان کاؤنٹرنگ ٹیررزم ان پاکستان. بیسائڈس دیٹ جو ملٹری اسپیکٹ ہے جس پہ ہم نے بات کی وہ اگین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی, کیونکہ گورنمنٹ اب خود کہہ چکی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے, اور پرٹیکولر فوکس ہوگا کے پی میں اور بلوچستان کے اندر, بیکاز وہ جو مین بیسشنز آف ٹیررسٹ ہیں وہ دو ریجنز ہیں, اور وہ چونکہ افغانستان سے لنک کرتے ہیں اس لیے وہاں پہ زیادہ جو اینٹی ٹیررزم آپریشن کی ضرورت ہے. تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے. فرق یہ ہے کہ آپریشن رد الفساد میں پورے ملک میں تھے, اور اس پرٹیکولر آپریشن کا جو فوکس ہوگا دیٹ وڈ بی ان دا بارڈر ریجن بٹوین پاکستان اور افغانستان, چاہے وہ کے پی ہو یا بلوچستان ہو. بٹ ناظرین ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹس دیں کچھ جو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں, یہ ایک انفرنس ہے ہماری کہ دے انڈیکیٹ دیٹ جو پاکستانی اسٹیٹ ہے اٹ ان دس آپریشن عزم استحکام مائٹ کیری آؤٹ سرجیکل اسٹرائکس ان سائڈ افغانستان ایز ویل. اور اگر افغانستان کولیبریٹ نہیں کرے گا, ڈپلومیٹک پش سکسیزفل نہیں ہوتی, تو دیر از این پلان بی فار پاکستان ایز ویل ان دس آپریشن ٹو کیری آؤٹ سرجیکل اسٹرائکس ان افغانستان. تو وہ بھی اس کا پارٹ ہو سکتے ہیں. اگین یہ گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ تو نہیں آئی, بٹ جو ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو دس کوڈ بی آر کنکلوژن آن دیٹ فرنٹ. اب ناظرین اس پاتے ہیں کہ اس آپریشن کی امپلیکیشنس کیا ہو سکتی ہیں. ناظرین اس کے 3 فرنٹ پہ اور 4 مین فرنٹس پہ پاکستان کے لیے امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ایک تو آبویسلی اٹ مائٹ ہیلپ پاکستان اسٹیبلش ریلیٹیو پیس ان پاکستان, ایک رینیوڈ پش فار کاؤنٹر ٹیررزم, اور اس کے حوالے سے چونکہ یہ کمپریہنسو اسٹریٹجی ڈیولپ کی گئی ہے انڈر نیشنل ایکشن پلان, تو اٹ مائٹ ہیلپ پاکستان برنگ ریلیٹیو پیس ان پاکستان, اور جو ٹیررزم کے واقعات ہیں اس میں کمی دیکھ سکتے ہیں. آدھو ختم تو شاید نہ ہو لیکن اس میں کمی دیکھ سکتے ہیں, وچ وڈ گیو پاکستان این اپرچونٹی ٹو دا سیکنڈ اپلیکیشن دیٹ از اٹ مائٹ ہیلپ اس
in establishing peace and relative stability, as a result of which we can expect that economic development, investment from friends like China and other, they might materialize in Pakistan. جو عرب اسٹیٹ سے ہم انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو چائنا سے سی پیک فیز 2 میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس کے اندر ہمیں تیزی دے سکتے ہیں اور اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف ایک پش ملے گی پاکستان کو if this operation gets successful, which is likely that it will happen. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ناظرین دو اس کے ایک نیگیٹو امپلیکیشن بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. ایک آبویسلی پاکستان کے اندر جب 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا تو ایک براڈ کنسنسس موجود تھا اس حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کو لے کے, بیکاز آل پارٹیز کانفرنس تھی, عمران خان صاحب نے دھرنا ختم کیا تھا APS واقعے کے بعد اور ایک ڈائلاگ کی فارم میں ایک کنسنسس ڈیولپ کیا گیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. بٹ دس ٹائم کنسنسس نہیں ہے. آلدو جو KP کے CM ہیں وہ موجود تھے وہاں پہ, لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اس میں آپریشن کا کوئی ذکر نہیں تھا, اور PTI ایز اے پارٹی جس سے وہ بلانگ کرتے ہیں وہ اس آپریشن کو پبلکلی اپوز کر چکی ہے, اور صرف PTI نہیں اپوز کر رہی, جمعیت علماء اسلام اپوز کر چکی ہے, جماعت اسلامی اپوز کر چکی ہے, اور یہ تینوں وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ناظرین جن کی بہت سگنیفیکنس پولیٹیکل اینڈ پبلک سپورٹ ہے KP کے اندر اور بلوچستان کے اندر. ان تینوں پارٹیز کے بغیر اگر اس ریجن میں آپریشن ہوگا تو شاید اس کو پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہوگی. تو کیا اس آپریشن سے یہ سکسیزفل رہے گا وہ ڈپینڈ کرے گا پولیٹیکل کنسنسس پہ جو ابھی موجود نہیں ہے. اگر ان پولیٹیکل پارٹیز کے اپریہنشنز دور نہ کی گئیں اور ان کی اپریہنشنز کو ڈس ریگارڈ کر کے یہ ملٹری آپریشن ہوا تو پھر اس صورت میں پاکستان کے اندر شاید وہ ٹیررزم کا آپریشن بھی اتنا سکسیزفل نہ ہو. انسٹیڈ دس مائٹ بی کنسٹروڈ بائی دیز پارٹیز کہ یہ آپریشن الٹیمیٹلی پولیٹیکل ایجنڈا بھی رکھے گا اور ان پارٹیز کو ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ تینوں پارٹیز اپوزیشن میں ہیں اس لیے یہ کنسٹرو کیا جائے گا, یہ انفر کیا جائے گا دیٹ دس آپریشن مائٹ بی اے پولیٹیکل victimization against those parties, or at least these parties would ultimately believe کہ یہ آپریشن سکسیسفل نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ ایک یونیلیٹرل ڈیسیژنز تھے. تو پاکستان کے اندر پولرائزیشن پولیٹیکل جو ہے وہ اس کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ناظرین امپلیکیشن جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ریلیشنز ہیں. آبویسلی ہم ڈپلومیٹک پش کریں گے تو دیٹ از اے وائز ڈیسیژن ٹو گو فار اے ڈپلومیٹک پش. بٹ اگر ہم سرجیکل اسٹرائکس کی صورت میں جاتے ہیں تو وہ ہمارا ڈپلومیٹک پش کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ویکن ہو جائے گا اف وی ٹیک یونیلیٹرل ایکشنز ان افغانستان. So unilateral actions might bring some kind of relief in terms of elimination of the top leadership of TTP in Afghanistan, but at what cost? At the cost of our relationship with Afghanistan. So cost benefit analysis کیا جائے تو کیا is it wise to eliminate some terrorists for the sake of compromising overall relationship with Afghanistan? I think this is something that would be seen اگر ہم ملٹری آپریشن کرتے ہیں. Diplomatic push might not also be liked in Kabul, but it is still something that Pakistan should do and Pakistan can do. But اسی کانٹیکس میں اگر ایک ملٹری کمپوننٹ لانچ کیا جاتا ہے تو اس کے جو کنسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے وہ شاید ڈپلومیٹکلی اور فرام پاکستانز جیو اکنامک اینڈ جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے شاید زیادہ اچھے امپلیکیشن پاکستان کے لیے ثابت نہ ہوں. So to conclude ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں that Operation Azm Istehkam is what Pakistan needs, but the manner in which this operation is being planned, discussed and might be executed, it might not give the desired effects. Therefore, it is the responsibility of the civil government of Pakistan to make sure that there is a broad consensus in Pakistan. Otherwise, اس آپریشن کا رزلٹ بھی وہی نکلے گا جو پہلے ملٹری آپریشن کا تھا. It will not bring sustainable peace and stability in Pakistan. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. So you can watch on your screen one-liner as well as the list of vocabulary. Allah Hafiz.